موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بہترین انداز سے سیدہ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو احکامات اتارے ان احکامات کو آیت کہتے ہیں۔ نبی نے اس حکم کی جو تشریح کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ صرف میرے نبی کا تھا، زبان ایک تھی، اسی زبان سے آیت نکلتی تھی، اسی زبان سے حدیث نکلتی تھی۔ میرا نبی ایک جملہ کہہ کے کہتا تھا یہ آیت ہے تو ہمیں آیت ماننا پڑا، پھر اسی زبان سے دوسرا جملہ کہہ کے کہا یہ حدیث ہے تو ہمیں حدیث ماننا۔ حکم الہی کو آیت کہتے ہیں، حکم رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ تمہید میں تھوڑا آپ ساتھ دیں گے، پڑھوں گا حق سیدہ لیکن ایک بہتر انداز سے۔ جو اللہ حکم دے اسے آیت کہتے ہیں، جو نبی حکم دے اسے حدیث کہتے ہیں۔ آیت قرآن میں اکٹھی ہو گئی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ جھگڑا قرآن پہ نہیں ہوا، جھگڑا حدیث پہ ہوا۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس نے بھی ایک حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے یہاں باندھے اس نے بھی حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے کھولے اس نے بھی حدیث کا سہارا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ساری سچی ہیں، ایک سچی ہے باقی جھوٹی ہے۔ جھوٹی حدیثیں 2010 کے بعد نہیں بنی، نبی کی زندگی میں بننی شروع ہو گئی۔ رسول کی زندگی میں بندوں نے نبی کے نام پہ جب جھوٹ بولنا شروع کیا، توجہ میری طرف کریں، تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کے نام سے کوئی حدیث آئے تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ آپ کی سوچوں سے کم وقت ہے جو میں نے تمہید کے مراحل سے گزار دیا، لمحہ میں نے آپ کو تمہید کے جنگل میں گم نہیں ہونے دیا، بالکل نتیجے کے ساحل پہ لے کے آنے لگا ہوں۔ رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ میرے نبی نے معیار دے دیا، فرمایا جب بھی قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے میری حدیث پڑھی جائے اسے قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا، آیت کے ساتھ مل جائے تو ہماری ہے، آیت کے ساتھ نہ ملے تو رسول نے یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دینا، فرمایا اسے دیوار پہ دے مارنا، وہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ یہ معیار آج تک مذہب اسلام میں قائم ہے، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ دربار میں محمد کی بیٹی حق لینے کے لیے آئی، حاکم نے بیٹھ کے حدیث پڑھی، بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیث کو ملانا شروع کیا۔ جب آیتیں حدیث کی رد میں آ گئی، بی بی نے جھوٹی حدیث منہ پہ مار کے کہا تو بھی جھوٹا ہے، حدیث بھی جھوٹی ہے۔ سیدہ نے بھرے دربار میں نبی کے معیار کو قائم رکھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی اپنی فضیلت والی آیتیں پڑھ سکتی تھی، بی بی انما یرید اللہ پڑھ دیتی، بی بی آیت مودت پڑھ دیتی، بی بی سورہ قدر کی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی عزت رسول والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی سورہ مومنون والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی والفجر کا سرنامہ پڑھ دیتی، والعصر کا دل پڑھ دیتی، یاسین کا مقصد پڑھ دیتی، مزمل کی آنے کا مقصد پڑھ دیتی۔ بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے حدیث کے رد والی آیتیں پڑھی۔ بی بی نے صرف، کیونکہ اب یہ مسئلہ اگر یہ ہلا ہے تو میں سمجھوں گا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جو منبر سے ہم بیان کرنے میں کتراتے تھے۔ آج بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ مولا امیر المومنین کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ سیدہ کے حق کی وجہ سے شیعہ۔ اب ہم نے اس لمحے کو، یہ ہمارے لیے سنہری ترین موقع ہے، ہم نے اس لمحے کو جذبات کی رو میں نہیں بہانا کہ ہم جیسے ادھر سے
پاگل حرکتیں ہو رہی ہیں، ہم بھی لان تان تبرہ نہیں، اب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حق کیا تھا۔ اب ہمارے سوالات کی ایک لمبی لسٹ آنے والی ہے، کیونکہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، حملہ ادھر سے ہوا، ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ اب ہم دفاع کرنے کے لیے آئے، ہم ایک لمبی لسٹ لے کے آئے، اب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ 1400 سال سے ہم چپ رہے، جب سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہم چپ رہے۔ کس وجہ سے چپ رہے؟ ملک میں قتل و غارت نہ ہو، ملک میں فرقہ واریت نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ چھوڑ دیں، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ اب ہمیں چند سوالوں کے جواب چاہیے۔ ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جس ملعون نے بکواس کی، میں اس کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا، ممبر پاک ہے، بندہ ناپاک ہے۔ میں اسے معتبر نہیں کرنا چاہتا، میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا، میں اسے نامور نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ میری قوم کے بچے بچے کو ہے، اشارہ کہاں جانے لگا، بات ہوئی ہے سیدہ پہ۔ یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا۔ اتنا تو مان گیا نا کہ بی بی دربار آئی ہے، اس سے اگلی بحث کا دروازہ ہم بعد میں کھول دیں۔ تو اتنا مان گیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آئی، بی بی نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا۔ اب تو نے آگے سے کیا کہا کہ بی بی نے جو مطالبہ کیا معاذاللہ وہ مطالبہ غلط تھا۔ اگر تو مطالبہ غلط کہے گا تیرے پورے کے پورے مذہب کی چھت میں گراتا ہوں، تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تو کافر ہے۔ تو نے توہین رسالت کیسے کی ہے میں ثابت کرتا ہوں۔ تو نے صرف یہ نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا، اگر مقدمہ جھوٹا تھا پھر اس کا مطلب گواہ بھی جھوٹے تھے، اگر گواہوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ پھر زہرا کے گواہوں میں علی کھڑا ہے، اگر معاذاللہ علی جھوٹے تھے پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ کیسے بن گیا؟ امامت والے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تیرے مذہب کی چھت گرے گی اگر سرکار مقدمہ ہی غلط۔ حسین بھائی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گواہ معاذاللہ غلط، گواہوں میں علی کھڑا۔ تو کہہ رہا ہے میرے اوپر توہین قرآن نہیں بنتی، نبی کی حدیث نہیں ہے القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ۔ اس کا مطلب جس نے علی کو جھٹلایا اس نے علی کو نہیں جھٹلایا، اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ اگر مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ کہاں گیا؟ اگر تو کہے گا گواہ معاذاللہ خطا میں، پھر زہرا کہے کہ گواہ حسین بھی ہے۔ اگر حسین کو تو خطا پہ مانے گا پھر میں نبی کی حدیث تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ جن کی خطائیں ڈھونڈ رہا ہے ان پہ درود پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھا۔ میں جلدی نتیجے میں نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ جن پہ تم نماز میں درود پڑھتے التحیات میں، ان پہ درود نہ پڑھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے پھر وہ علیہ السلام ہوتے۔ اب اس نے پینترا بدل کے کہنے لگا نہیں جی وہ خطا والا تو اس نے اپنا سٹیٹمنٹ ہی واپس لے لیا نا جی کہ وہ لفظ خطا تو میں نے کہا ہی نہیں تھا۔ اس سے مکر کے اگلی بحث کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ کتا جب پاگل ہو جائے نا پھر اسے گلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اس کی بالکل پوزیشن وہ پاگل کتے والی ہو گئی ہے۔ اس نے کہہ دیا نہیں جی خطا کا لفظ تو میں نے استعمال ہی نہیں کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں ہوتا، لہذا آل محمد کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، یہ معصوم نہیں ہے، بالکل ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے، لیکن یہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے آل محمد کا گھر علیہ السلام ثابت کرو، میں تیرے مذہب کی کتابیں تیرے قد سے اونچا ڈھیر لگاؤں گا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے کہا تھا فَقَتْرَ مِنْهُمْ يَعْتَلَ فَقَتْرَ عَرْبَ عَشْمُورِ، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، اور ڈوب کے مر جا۔ جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو نبی کے خون سے بنے وہ رسی اللہ کیسے؟
मासूम कोई नहीं होता। यही है ना, सोशल मीडिया पे मेरी कौम बैठी, तू कहता नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा इसलिए सैयदा माज़ल्ला मासूमा नहीं थी। मौलवी दोबारा वीडियो कैमरे पे आ, मुझे आगे सवाल का जवाब दे, क्योंकि तू इन दिनों में रोजाना मेरी तकरीरें सुन रहा है, और शाम को फिर बंद कमरे में 4 किराए के तालिब इल्म बिठा के उनके आगे खड़ा होकर बड़के मारता है। अब बड़के हुजरों में नहीं मारी जाती, हमें तेरी हसीयत का पता है, हमने खैबर में तुम्हें 39 दिन आजमाया हुआ है। हमें खबर है, हमारे सामने ये दिलेरी ये बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तूने जो जवाब 9:30-10 बजे अपलोड करना होता, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, कैमरे की आंख में आंख डाल कर। तूने कहा है कि माज़ल्ला ज़हरा मासूमा नहीं, तो आज कल जब भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाए तो जवाब देना, जबरील मासूम है कि नहीं? अगर तू जबरील को मासूम समझता है, मैं जबरील तुम्हें ज़हरा के दरवाजे पे रोटियां मांगता दिखाता हूं। मैं तुझे ये फरिश्ते पागल हो गया तो अब और कुछ नहीं, कोई दलील नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, जो मुझे पे FIR काटे उसे कोड़े मारे। ये क्या बात हुई कि जी कोड़े मारो कोड़े मारो कोड़े मारो। मुझे तेरे कोड़े वाली बात याद है, मुझे पता है तुझे कोड़ों की बात क्यों याद आ रही है। तेरे जिस्म पे मैं कोड़ों के निशान भी दिखा देता हूँ, क्योंकि तू बार बार कोड़ों की बात इसलिए करता है कि तेरे जहन में वो कोड़े इसलिए घूम रहे हैं कि जब एक बेटे ने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में कभी ना पी हो, वो उन कोड़ों की तकलीफ तेरे जहन में अभी तक है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। अब हमारी एक लंबी सवालात की लिस्ट। अब मेरे अहले सुन्नत भाई, कोई सुन्नी शिया का दुश्मन नहीं है। कोई ये ना समझे कि यहां शिया सुन्नी फसादात होने लगे, नहीं। मेरा सलाम उन अहले सुन्नत उलमा को जो जवाबात दे रहे हैं, जो मुजम्मत कर रहे हैं, जो तरदीद कर रहे हैं, जो हक ज़हरा अदा कर रहे हैं, जो बीबी के हक में गवाहियां दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हक बताने पे आ ही गए, फिर मेहरबानी कीजिए, फिर चंद सवालों के जवाब दीजिए। अगर मुतालिबा बीबी का बनता नहीं था तो बीबी दरबार में आई थी। दरबार में क्यों? दूसरा सवाल, जब बीबी दरबार में आई, दरबार में कितने लोग मौजूद थे? अब अगर मामला खुला है तो फिर ये पूरा खुलेगा, फिर हमें भी मुजरम एक नहीं चाहिए। ये कौम थोड़ी तगड़ी हो सही, हम इनके अंदर घुस जाएंगे। ये हमें बताएं कि जब बीबी दरबार में गई थी, हाकिम तख्त पे बैठा था, कितने सहाबी दरबार में उस वक्त मौजूद थे? हमें तादाद बताई जाए, हमें उन सहाबा के नाम बताए जाए। क्या बीबी ने मुतालबा किया, हाकिम ने देने से इनकार किया? कितने सहाबा ने ज़हरा का साथ दिया? फिर ये कह रहा है कि सामने से हदीस पढ़ी गई और बीबी हदीस को सुन के चली गई। मैं वीडियो कैमरे में 2 कैमरे चल रहे हैं, लाइव चल रही है या रिकॉर्ड हो रही है, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मैं अपना बयान अपने जाती लफ्जों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आसिफ रज़ा अलवी अपने लफ्जों पे पहरा देते हुए अपना बयान मुकम्मल होशो हवास के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर कोई मौलवी मुझे अपने मजहब की किताब से सैयदा का हदीस सुनने के बाद खामोश घर में जाना साबित कर दे, मैं अपना लहू माफ करता हूं। किसी एक किताब से साबित करो कि बीबी खामोश हो। मैं तेरे सामने मुस्लिम रखूंगा, मिशकात रखूंगा, तिरमिज़ी रखूंगा, अल बदाया व नहाया लिखूंगा। तेरे सही मुस्लिम वाले इमाम लिख के गए कि ज़हरा गज़बनाक होके गई, बीबी नाराज होके गई। बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, 40 आयतें पढ़ी है बीबी ने।
قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کی. بیوی نے کہا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. کیا کہنے میری شہزادی تیرے جواب ہے. بیوی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ کہنے لگا رسول کی. بیوی نے کہا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ جو بیوی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو وہ سر اٹھانا. بابر بھائی بیوی نے کہا بتا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ حاکم نے کہا بیوی وہ تیرا باپ ہے. پچیتی بندے بیٹھے بیوی کی بحث سنی. بیوی نے کہا اگر وہ میرا باپ ہے تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی، تجھے کیوں کہی؟ میرا بابا مجھے حدیث کہہ کے جاتا میرا بیٹا میرے بعد جائیداد کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. میرے باپ نے حدیث مجھے نہیں کہی، تجھے کہی، جبکہ والدین وصیت اولاد کو کر کے جاتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی وصیت نہیں کر کے جائے تو پھر الزام پہلے سیدہ پہ نہیں آئے گا، الزام تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی آ جائے گا کہ نبی اپنی بیٹی کو ایک مسئلہ سمجھا کے نہیں گئے جو کائنات کو ہر مسئلہ سمجھا گیا. تم نے نبی سے مسواک کرنا سیکھ لی، شلوار کہاں رکھنی ہے یہ نبی تمہیں بتا گیا، اور بیٹی کو مسئلہ نہیں بتا کے گیا. متوجہ ہے بات؟ بی بی نے دوسرا جواب جو دوسری دلیل دی ہے نا بی بی نے، آج بھی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ سنے نا، اس دوسری دلیل پہ، وہ میری دلیل نہیں ہے وہ بی بی کی دلیل ہے، اس دوسری دلیل پہ ہی ہم کیس ختم کروا دیں گے. بی بی نے دوسری دلیل دی ہے، ہم جیسے نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش نہیں چھوڑی. بی بی نے کہا حدیث پڑھ ذرا اونچی آواز میں. اس نے اونچی آواز میں کہا نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ جب نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو تخت کا وارث کیسے بنے؟ میں جائیداد نہیں مانگ سکتی تو تخت پہ بیٹھے. حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. بیوی نے کہا پڑھ حدیث، میں قرآن سناؤں. اس نے حدیث پڑھی، بیوی نے قرآن کی آیت پڑھی. اس نے پھر حدیث پڑھی، بیوی نے پھر قرآن پڑھا. اس نے پھر حدیث پڑھی، بیوی نے یہ حدیث ایک پڑھتا گیا، بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی. وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، ہم نے آل یعقوب کو اپنے باپ کا وارث بنایا. خدا نے سورہ نساء میں بتایا کہ میں نے بیٹی کا حق والدین کی میراث میں رکھا ہے. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی، بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی. 40 آیتیں مکمل ہوئی. حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. نبی کی بیٹی نے تلوار اٹھائی تھی، بس خطبے کی دھار سے کاٹتی چلی جا رہی تھی، بس تلوار سے آیتوں کی ضربیں لگاتی جا رہی تھی. جب بی بی نے 40 آیتیں پڑھ لی اور اس کا زخم سے اتنا جسم بھر گیا تو یہ پریشان ہو کے کہنے لگا محمد کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو جواب میں حدیث کیوں نہیں پڑھتی؟ بی بی نے کہا تجھے میرے باپ نے کہا تھا حدیث لکھ کے دوں، اس دن کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. یہ دور ہے گواہی دینے کا کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو. ہم ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدہ کے ساتھ. یہ تمہیں قبر میں پتا چلے گا تمہارا بے شک کہنا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر ہے. وحید خراسانی کی کتاب میں نے پڑھا، وحید خراسانی کہتا ہے جو بندہ سیدہ کے حق میں ایک بار گواہی دیتا ہے قبر کی پہلی رات علی اس کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے. ہر عمل بھول جاؤ لیکن زہرا کی وکالت نہ بھولو، سیدہ کی طرفداری نہ بھولو. تو کہہ رہا ہے کہ زہرا معصومہ نہیں، تم مریم کو معصومہ سمجھتا ہے، تم مریم کو معصومہ مان. میں تمہیں مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں. تو کسی مولوی کی نام مان، شاعر مشرق اقبال کی مان لے. اقبال کہہ رہا ہے مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز. اس نے کہا مریم کے پاس صرف ایک ہی عزت والا رتبہ تھا، عیسیٰ کی ماں تھی. زہرا کے پاس 3 رتبے تھے، وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ علی کی زوجہ تھی،
وہ حسنین کی اماں تھی۔ اقبال کہتا زہرا کے رتبوں پہ میں بات کروں، جس کا باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار، جس کے گھر میں اتنے سردار ہوں وہاں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا؟ اقبال نے اپنی کتاب میں رموز اس نے کہا، اقبال کا عقیدہ سن، اقبال کہتا اگر مجھے خدا کے ہاتھ سے شرک کے خوف کا خطرہ نہ ہو تو میں کعبہ کی بجائے زہرا کی قبر کو سجدہ کروں۔ محمد کی بیٹی کل بھی سچی، نبی کی بیٹی آج بھی سچی۔ یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ ظہور سے پہلے ہونا تھا، یہ اچانک حادثہ نہیں ہوا، ہم ظہور کے قریب ہوئے ہیں۔ قائم کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کون ہے جو میری دادی کی گواہی میں بولے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم دنیا کی ہر عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، ثابت کرنے کے لیے تیار ہے محمد کی بیٹی سچی تھی۔ تو حیرت مسلمان، تمہارے دل کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی؟ تم نے 4 گھنٹے کھڑا کیا ہے محمد کی بیٹی۔ اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے، اللہ ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ طلعت بھائی بڑی قبولیت والی مجلس، آپ نے اس مشکل ترین دور میں سیدہ کا حق پڑھنے کے لیے صف کا اہتمام کیا، شہزادی محنت قبول کرے۔ مسلمانوں، تم نے محمد کی بیٹی کو دیا کیا؟ رسول نے اپنی اولاد کی مودت مانگی تھی، کیا مودت دی تم نے؟ رسول نے کاغذ قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زہرا نے حق مانگا، حسن نے قبر مانگی، حسین نے رستہ مانگا، اصغر نے پانی مانگا، بھرے بازار میں زینب نے برقع مانگا۔ تم نے نہیں دیا۔ نبی کی اولاد تم سے مانگتی چلی گئی، تم نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ آج ہم سے کہتے ہو فتح بی بی کا بنتا نہیں تھا، کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی، اپنا حق منوانے کے لیے گئی۔ اللہ کروٹ پہلوے حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ، مجھے ان دنوں ان راتوں میں اتنا مبلغ اعظم یاد آ رہا ہے جو بزرگ بیٹھے گواہی دے۔ یہ وہ شیر تھا جو صرف بی بی کا مقدمہ لڑتا تھا، جو رو رو کے ممبروں پہ کہتا رہا شیعہ قوم میری تقریریں بھول جانا، زہرا کا حق نہ بھول۔ قاضی سعید الرحمن علوی بہت بڑا شیعہ مذہب کا مناظر گزرا۔ یہ شیعہ پیدائشی شیعہ نہیں تھے، انہیں مولانا اسماعیل نے شیعہ کیا۔ آج بھی ان کے بیٹے مجلسے پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے ایران میں بھی زیر تعلیم ہے، مجلسے پڑھتے ہیں، لیا کے قریب ان کی رہائش ہے۔ ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا قاضی سعید الرحمن شیعہ کیسے ہوا؟ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ مناظرے کا موضوع تھا حق بطول۔ مناظرہ ہوتا رہا، مولوی اسماعیل حوالے دکھاتے رہے، جیسے اب یہ وقت ہو گیا نا جی سورج غروب ہونے کے قریب۔ مولوی اسماعیل کو پتہ چل گیا کہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، مولوی مان نہیں رہا۔ بے ساختہ مولوی اسماعیل اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن لیا، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لی۔ قاضی سعید الرحمن کی کرسی کے پاس آ کر قاضی سعید اٹھ۔ قاضی سعید الرحمن اٹھ کے کھڑا، مولوی اسماعیل نے قرآن اس کے سر پہ رکھا، صحیح بخاری بغل میں دی، منہ کعبہ کی طرف کر کے چھوڑ مناظرہ، صرف اتنا بتا بی بی حق میں تھی؟ تو صرف کہہ دے نہیں تھی، میں مناظرہ ختم کروں۔ چھوڑ دے قاضی سعید، دے تیرے سر پہ قرآن ہے، تیرے بغل میں صحیح بخاری ہے، تیرا منہ کعبے کی طرف۔ شیعہ ممبروں پہ قاضی سعید علم پکڑ کے قسمیں کھا کے کہتا رہا۔ وہ کہتا ایک لمحے کے لیے میں نے فوراً سوچا کہ میں کہوں کہ نہیں، بی بی حق پہ نہیں تھی۔ اسے کہا میں یہ جملہ کہہ دوں گا، میرا نام نکل جائے گا کہ اس نے مولوی اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا۔
قاضی سعید الرحمان ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے کہتا رہا، وہ کہتا میں نے آنکھیں بند کی ہیں کہ میں کہوں کہ زہرا حق پہ نہیں تھی، اس نے کہا میں نے آنکھیں بند کی، میں نے دیکھا کہ نبی کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اشارہ کر کے کہہ رہا قاضی سعید میری بیٹی کو جھوٹا نہ کہنا، وہ اور تھے جنہوں نے دربار میں جھوٹا کہہ دیا تھا۔ قاضی سعید الرحمان نے آنکھیں کھول کے سر کے بال پکڑ لیے، رو کے کہنے لگا اوہ سنیو محمد کی بیٹی سچی تھی، حق پہ تھی نبی کی۔ قبلہ مبلغ اعظم نے شہر کے شہر شیعہ کیے بی بی کے حق۔ مولا اسماعیل صاحب یہ پنڈی بھٹیاں کے قریب ایک جگہ مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول حق کے بطور۔ مولوی صاحب مناظرہ کرتے رہے، کرتے کرتے مناظرہ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، مخالف مولوی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ مناظرے کا جج ایک اہل سنت تھا، چودھری عاشق اس کا نام تھا، سنی تھا لیکن متعصب نہیں تھا۔ وہ اپنے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، نماز ختم ہونے کے بعد قبلہ نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں لکھا، آج بھی اس کی نسلیں موجود ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد چودھری عاشق نے نماز کی، اسے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ، میں نے مولوی سے اکیلے میں کوئی بات کرنی۔ سارے نمازی مسجد سے باہر گئے، چودھری عاشق نے کنڈی لگائی، اپنے مولوی کے سامنے بیٹھ کے اگر تم نے یہ واقعہ سن لیا تو میرا خیال اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے اپنے مولوی کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہا، اس نے کہا دیکھ مولوی میں چٹا ان پڑھ ہوں، تو کہتا تھا محمد کی بیٹی دربار میں نہیں گئی، شیعہ کہتے تھے گئی۔ انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی، وہ بیٹھا ڈیرے پہ کتابیں لے کے، وہ بھی کتاب دکھا رہا ہے، تو بھی کتاب دکھا رہا ہے، میری سمجھ میں تمہاری کتابیں نہیں آ رہی، اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا بیٹی نبی کی دربار گئی تھی؟ میرا خیال اگر یہ واقعہ سن لیا تو شاید بڑے لوگ حق پا جائیں۔ کوئی کتاب نہیں دکھانی، کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا بتا گئی تھی؟ اس نے کہا چاچا آج تک نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں۔ اس نے کہا یہ نہ مجھے بتا بنتا تھا نہیں بنتا، گئی تھی؟ اس نے کہا چاچا آج تک نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا چھوڑ ساری باتیں، مجھے صرف اتنا بتا گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں چاچا عاشق کتاب میں یہ لکھ گئی تھی۔ چودھری عاشق نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے جلدی بتا واپس خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ اتنا کہنا تھا، مولوی دے کے کہنے لگا چاچا عاشق نبیوں کی جگیریں نہیں ہوتی، نبیوں کے ورثے نہیں ہوتے، جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے۔ چودھری عاشق رو کے کہتا مولوی شرم کر، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بتاؤ خالی بھیجو گے یا دے کے بھیجو گے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے۔ چودھری عاشق کہا شرم نہیں آتی، میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں بھی بنتا تھا، نہیں بھی بنتا تھا۔ واقعہ پورا سن لینا، اس کا نہیں بھی بنتا تھا، چلی تو گئی۔ کبھی کسی نے بیٹیاں بھی کھا لی میری، اور وہ بھی نبی کی بیٹی، نہیں بنتا تھا۔ کہتے تھے بی بی بنتا نہیں ہے لیکن تو باپ کے بعد پہلی بار آئی ہے، تو وہ تو تھی بھی یتیمہ، وہ چند دن پہلے تو اس کے باپ نے دنیا چھوڑی تھی، نہیں بنتا تھا اسے دے کے بھیج دیتے، خالی بھیج دیا انہوں نے۔ چودھری عاشق روتا ہوا اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے مولوی اسماعیل ڈیرے میں بیٹھا تھا۔ اگلی بات سنو گے گھر تک ماتم کرتے جاؤ گے۔ مولوی اسماعیل کے سامنے آگے پاؤں پہ بیٹھا، پگڑی اتاری، مولوی اسماعیل کے قدموں پر آگے لگا، مولوی اسماعیل کتابیں بند کر دے، مجھے پتا چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی، اب تو اتنی دور سے چل کے آیا، میرا ایک کام کر دے۔ مولوی اسماعیل نے کہا بول کیا کام کروں؟ کہنے لگا کتابوں سے پڑھ کے بتا، وہ جو جگیر مانگنی آئی تھی نا اس کی ملکیت کتنی تھی، مجھے بتا وہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ مولوی اسماعیل نے کہا چوری آج سے کیا کرنا چاہتا؟ اس نے کہا میں زمینیں بیچوں گا، میں گھر بیچوں گا، میں بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، میرے پھر بھی پورے نہ ہوئے میں اپنے بچے بیچ لوں گا، میں سارے پیسے پورے کر کے سعودی عرب جاؤں گا، زہرا کی قبر پہ رکھ کے کہوں گا بی بی میں تیرا حق لے کے آ گیا ہوں۔ اتنا کہنا مولوی اسماعیل نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بی بی پیسوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، تجھے مولوی نے پوری بات نہیں بتائی، دربار میں کہا گیا تھا زہرا تو
عاشق زمین پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا محمد کی بیٹی کو جھوٹا کس کس نے کہا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم القیامہ۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا صلوات علیہا۔ میرے مالک میرے خالق اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، چہاردہ معصومین کی بارگاہ سے جو اجر ملے، بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے مالک ہمیں معرفت معصومین عطا فرما، محبت آل محمد عطا فرما، انتظار حجت نصیب فرما، سیدہ کے طرفداروں میں شمار فرما، سیدہ کے گواہوں میں شمار فرما، بی بی کا حق پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بی بی کا حق پھیلانے کی توفیق عطا فرما، بی بی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، سیدہ کے گستاخوں کا مقدر یہاں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام جھگڑوں کا ایک ہی حل ہے کہ زہرا کا بیٹا ظہور کر دے، محمد کے بیٹے کا ظہور میں جلدی فرما۔ ہر شیعہ کو، علی ولی اللہ پڑھنے والے کو، ہر محبت آل محمد رکھنے والے مسلمان کو ہر بیماری خوف وبا سے محفوظ و معمون فرما۔ ایام عزا قریب آ رہے ہیں، محرم قریب آ رہا ہے، میرے مالک رحم فرما دے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم حسین کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم میں سے اگر کسی کی زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، تمہیں حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ، تمہیں زینب کا شام غریبہ دیے ہوئے پہرے کا واسطہ، تجھے اکبر کے جگر سے نکلی ہوئی برچی کا واسطہ، تجھے اصغر کے حلق سے نکلے ہوئے تیر کا واسطہ، تجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ، تجھے اون و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے چہرے پہ نشانوں کا واسطہ، تجھے زینب کی کلائیوں کا واسطہ، تجھے سجاد کی پشت کا واسطہ، تجھے زینب کی پہلی اذان کا واسطہ، تجھے شام غریباں زینب کے پہرے کا واسطہ، تجھے بازار شام میں پڑی ہوئی سجاد کی نماز کا واسطہ، تجھے قید خانے میں رہنے والی سیدزادیوں کا واسطہ، تجھے دھوپ میں بیٹھی ہوئی اصغر کی ماں کا واسطہ، تجھے بین بکر کر کے رونے والی قاسم کی ماں کا واسطہ، تجھے بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے کا واسطہ، تجھے قم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کا واسطہ۔ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکیں، ہم حسین کے ماتم میں شریک ہو سکیں، ہمارا شمار حسین کے عزاداروں میں سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہ